الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قيل وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ انسان تمام مخلوقات میں، اللہ کی جتنی مخلوقات ہے ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق اور سب سے زیادہ شرافت والی مخلوق اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان ہے۔ انسان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ آسمان و زمین، چاند اور سورج، یہ پورا نظام یہ چل رہا ہے انسان کے واسطے۔ ان ہواؤں کا چلنا، درختوں کا اگنا، پہاڑ، دریا، سمندر، فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز یہ انسان کے خاطر چل رہی ہے اور انسان کے خاطر اس نظام کو چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ایسا اشرف المخلوقات بنا کر کہ تمام مخلوقات میں عزت والی جاندار بنا کر پیدا فرمایا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام اگر زندگی میں نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر انسان ہونے کا اور جو جانور ہے، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمان ہے، اسلام کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات زندگی سے وابستہ ہے، تو اس کی دنیا کی زندگی بھی آباد ہے اور آخرت کی زندگی بھی عیش اور آرام سے گزرے گی۔ اسلام کی تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، اسلام کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے پروردگار سے ڈر کر جو زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ایک تو مرنے کے بعد جنت ہے ہی، مرنے سے پہلے دنیا اس کی جنت بن جاتی ہے۔ دنیا میں انسان سکون کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگتا ہے اگر زندگی میں اسلام ہو۔ لیکن اگر زندگی میں اسلام نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کو اپنائے نہیں ہیں، بس یوں برائے نام مسلمان ہے، اسلام کی تعلیمات زندگی میں نہیں ہے، تو فرمایا پھر تو انسان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ نے جن کو آنکھیں دی ہے تاکہ وہ صحیح دیکھے، لیکن وہ صحیح دیکھنے کے لیے، حق بات کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ کان ہے، کانوں کے ذریعے سے حق بات سن کر حق بات قبول کر سکتے ہیں، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہے، لیکن حق کا جذبہ، حق کو قبول کرنے کا مادہ ان لوگوں میں نہیں ہے۔
تو فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ انسان بن جائے، اسلام کی تعلیمات ساتھ میں نہ ملے تو پھر انسان چاہے اشرف المخلوقات کا مقام پر فائز ہو، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے پوری کائنات کام کرتی ہو، لیکن یہ خود ناکارہ ہے اگر اسلام کی تعلیمات اس کے اندر نہ ہو تو۔ یہ خود صحیح معنوں میں مسلمان نہ ہو تو پھر یہ خود ناکارہ ہے، یہ خود کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ اور جانور برابر ہے، بلکہ جانوروں سے بھی اس کا مقام اور گرا ہوا ہے اگر انسان کی زندگی میں اسلام کی تعلیمات نہ ہو۔ سمجھ میں آیا کہ انسان ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے اور مسلمان ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن سمجھنا اور سوچنا یہ ہے کہ مسلمان نام کس کا ہے، مسلمان بولتے کس کو ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ انسان تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کس کو بولتے ہیں، لیکن یہ بھی تو سمجھنا ہے اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے، مسلمان بنایا ہے، تو یہ بھی تو سمجھنا ہے کہ مسلمان کس کا نام ہے، اسلام کیا چیز ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا وہ مسلمان، جو کافر کے گھرانے میں پیدا ہوا وہ کافر ہے۔ ہم نے اسلام کا تعلق رشتے سے، خاندان سے جوڑا ہے، حالانکہ اسلام کا تعلق خاندان سے نہیں ہے، رشتے سے نہیں ہے کہ فلاں کو پیدا ہوا تو مسلمان، فلاں کو پیدا ہوا تو کافر، فلاں خاندان میں پیدا ہوا تو مسلمان ہے، فلاں خاندان میں پیدا ہوا تو کافر ہے۔ یہ رویہ اسلام کا نہیں ہے، اور خاندان کی بنیاد پر، باپ دادا کی بنیاد پر، ماں کی بنیاد پر، بھائیوں کی بنیاد پر نہ کسی کو مسلمان کہا جائے گا، نہ اس کو مسلمان ہونے کا تصور کیا جائے گا۔ ہم تو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ فلاں اگر مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوا یہ بھی مسلمان ہے، فلاں کافر کے گھرانے میں بچہ پیدا ہوا وہ بھی کافر ہے۔ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے مسلمان کے لیے خاندان کا لحاظ نہیں ہے، اسلام میں رشتہ داری کا مقام نہیں ہے کہ یہ فلاں کو پیدا ہوا تو مسلمان کہا جائے، فلاں کو پیدا ہوا تو کافر کہا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام نبی ہے، اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے بڑے مقام پر پہلے رسول ہے، جو سب سے پہلے رسول بنے حضرت نوح علیہ السلام ہے، لیکن ان کے جو اولاد ہے، جو ان کا بیٹا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان نہیں ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اہلیہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اگر مسلمان کو پیدا ہو تو بچہ اگر مسلمان ہوتا ہو تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی کافر نہیں بنتا، لیکن صاف الفاظ میں ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے۔ اور اگر کسی کافر باپ سے پیدا ہونے والا کافر ہو تو ابراہیم علیہ السلام یہ تو برگزیدہ نبی ہے، بلکہ خلیل اللہ، اللہ کے دوست جن کا لقب ہے، ان کے باپ خود کافر تھے، کافر ہیں، لیکن یہ جو پیدا ہوئے مسلمان، بلکہ امت مسلمہ کے سردار ہے، تمام انبیاء کے آبا و اجداد میں ان کا شمار ہے، تمام انبیاء کے دادا بنتے ہیں، وہاں سے نبیوں کا ایک بڑا سلسلہ جاری ہوتا ہے، لیکن پیدا کس کے پیٹ میں ہوئے؟ کافر کے پیٹ سے ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی یہ خود مسلمان نہیں ہے، اللہ کے عذاب میں یہ بھی گرفتار ہوئی، اللہ کے عذاب میں یہ بھی پکڑی گئی۔ سمجھ میں آیا کہ خاندان کی بنیاد پر اسلام کا تعلق نہیں ہوتا، گھر کی بنیاد پر اسلام کا تعلق نہیں ہوتا کہ فلاں خاندان میں پیدا ہوا تو مسلمان ہے، فلاں خاندان میں پیدا ہوا تو کافر ہے۔ تو پھر مسلمان نام کس کا ہے؟ فرمایا مسلمان نام ہے، اسلام نام ہے تین چیزوں کا۔ ایک ہے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، فرمایا تین چیزیں ضروری ہے۔ ایک ہے تصدیق بالجنان، یعنی دل سے مان لینا، دل میں پختہ یقین بٹھا لینا کہ دل میں یہ یقین مضبوطی کے ساتھ یہ یقین بیٹھ گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہے۔ یہ بات دل میں یقین کے ساتھ بیٹھ جاوے، یعنی مضبوطی کے ساتھ کسی کے دل میں جم جاوے،
اور دوسرے نمبر پر ہے کہ زبان سے اقرار بھی کرے، زبان سے بولے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تیسرا کام ہے بدن کے اعضاء سے عمل کر کے بتانا۔ تین چیزیں ضروری ہے۔ پہلے بندہ مسلمان اس وقت ہوا کہ جب دل میں یہ بات پکے یقینی طور پر یہ اپنے بات دل میں بٹھا لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ہمارا سر جھکے گا تو صرف خدا کے سامنے جھک سکتا ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہمارا سر جھک نہیں سکتا۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے سامنے ہمارا سر جھکنے کے قابل ہو۔ صرف اللہ کی ذات ہے، وہاں ہمارا سر جھک سکتا ہے، وہاں ہماری دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، وہاں ہمارے آرزوئے امیدیں پوری کی جا سکتی ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے کی طاقت صرف اللہ کے اندر ہے، کسی اور ذات میں کسی اور ہستی میں نہیں ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ پہلے دل میں اس بات کو مان لے، اس وقت جا کے پھر زبان سے اقرار کرے، پھر بدن سے عمل کر کے بتائے، اس وقت جا کے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ دل میں بھی یہ بات یقینی ہو، زبان سے بھی صاف الفاظ میں ادا کرے، اور بدن سے عمل کر کے بھی بتائے کہ دیکھنے والے کو یوں سمجھ میں آوے کہ یقینی طور پر یہ خدا کو ایک مانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر کسی کے دل میں اس سلسلے میں شک ہے، اللہ کو ایک ماننے میں شک ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اپنی ضرورتیں مانگتا ہے، ضرورتیں ظاہر کرتا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا نام مسلمانوں جیسا ہو، اگرچہ اس کا رہن سہن مسلمانوں جیسا ہو، اس کا لباس مسلمانوں جیسا ہو، مسلمانوں کی عبادتیں، نماز کا اہتمام ہو، مسجد کو آباد کرنے کا عادی ہو، راتوں کی تہجد ہو، دعاؤں میں گڑ گڑاتا ہو، رمضان کے روزے ہو، حج ہو، عمرے ہو، سب کچھ ہو، مگر دل میں یہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور بھی جگہ سر جھکے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائے، فرمائے یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی عبادتیں جتنی بھی ہو، نیک کام کتنے بھی کرتا ہو، لباس متشرع ہو، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، زبان اردو بولتا ہو، نام بھی مسلمان جیسا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس کو مشرک بولیں گے، مشرک ہے یہ۔ تو یہ تین چیزیں ہیں تو مسلمان ہیں۔ پہلے تو دل میں یہ بات یقین کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس کا نام ہے توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا، اللہ کو ایک ماننا یہ ضروری ہے۔ فرمایا بندہ چاہے دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، عیش و آرام کے ساتھ گزارنے کے لیے توحید ضروری ہے۔ اعمال کے قبول ہونے کے لیے توحید ضروری ہے، گناہوں کے معاف ہونے کے لیے بھی توحید ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کی اہم بنیاد ہے۔ اس کے بغیر اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ پہلے یہ عقیدہ درست ہو کہ اللہ ایک ہے۔ قیامت کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے دل کی سچائی کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، دل کی سچائی کے ساتھ کہ دل بھی مانتا ہے کہ یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اتنا کلمہ پڑھنے والا بندہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور فرمایا کہ نیک اعمال بندہ جتنا بھی کرتا جائے، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہے، نفل نمازیں ہیں، اس کے خیرات ہے، مال خرچ کرنے کے ہیں، صلہ رحمی ہے، اس کے نیکیوں کا انبار ہے، لیکن عقیدہ توحید گڑبڑ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور بھی جگہ سر جھکاتا ہے، فرمایا کوئی ایک بھی نیکی اس کی کام آنے والی نہیں ہے۔
کوئی ایک بھی نیکی اس کی کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ فرمایا عام انسان تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کا تذکرہ فرمایا، نبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ نبی تو وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں کفر اور شرک مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ دنیا سے کفر اور شرک مٹا دیا جائے، توحید کا بول بالا ہو، لوگ اللہ کو صحیح ماننے والے بنے۔ انبیاء کو اس لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی نبی، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے۔ سب کے تذکرے کے بعد نیچے فرمایا لئن اشرکوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کریں گے تو ان کے اعمال بھی بیکار چلے جائیں گے۔ اگر یہ لوگ بھی ان سے شرک ہونے والا نہیں ہے، یہ کبھی مشرک بن نہیں سکتے، لیکن ایسے لوگوں سے بھی اگر کبھی شرک ہو جاوے، ان کے سارے اعمال بیکار ہے، کوئی ایک عمل بھی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ ایک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے اگر شرک ہو۔ اور فرمایا کہ اگر توحید کا عقیدہ مضبوط ہے، بندہ مضبوطی کے ساتھ اللہ کو ایک مانتا ہے، قیامت کے دن جتنے سارے گناہ ہو، چاہے پہاڑوں کے برابر یا آسمانوں کو چھوتے کے برابر انسان کے گناہ ہیں، لیکن اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہے تو سب کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر عقیدہ توحید مضبوط ہو، اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو بندے کے جتنے بھی اچھے اعمال ہو ایک بھی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ کے پیش کریں گے کہ یہ تمہارے نام اعمال ہیں، اور بڑے بڑے رجسٹر ہے نام اعمال جو گناہوں کے لکھے گئے، بڑے بڑے رجسٹر ہے، دفتر کاپیاں ہیں، اور سب کے سب گناہوں سے بھری ہوئی ہے، سب گناہوں سے ہیں۔ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ تو پورے کے پورے گناہ ہیں، تم نے صحیح میں کیا یا پھر ہمارے فرشتوں نے یوں ہی لکھ دیا؟ تم کرے نہیں تھے لیکن ہمارے فرشتے یوں ہی لکھ دیے۔ تو جواب ملے گا کہ نہیں اللہ، میں جتنے گناہ ہیں سب میرے کیے ہوئے ہیں، فرشتوں کا کچھ بھی ظلم نہیں ہے، یقیناً یہ سارے گناہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے کیا ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہے کہ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے، الی مد البصر، جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہے، اتنے لمبے لمبے رجسٹر ہے، اور سب کے سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ایک بھی نیکی اس میں نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے لیے فیصلہ سنایا جائے گا تو کہا جائے گا یہ کہ جنتی ہے یہ، تو بندہ خود پریشان ہوگا، اللہ میرے نام اعمال میں کوئی ایک بھی نیکی نہیں ہے، تلاش کرنے پر بھی کوئی اچھائی ملتی نہیں ہے، سب کے سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ میرے لیے جنت کا فیصلہ سناتے ہیں، کوئی مذاق تو نہیں ہے؟ فرمایا جائے گا کہ نہیں، اس کے نام اعمال میں ایک چھوٹی سی چٹھی ہے، لاؤ چٹھی کو رکھا جائے گا کہ تمام گناہ ایک پلے پر ہے، اور وہ چھوٹی سی چٹھی دوسرے پلے پر رکھا جائے گا۔ فرمایا یہ چٹھی والی پلہ بھاری ہو گیا اور یہ گناہ ہلکے ہو گئے۔ فرمایا اس چٹھی پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس کے گناہ اپنی جگہ ہے، پہاڑوں کے برابر کے اس کے گناہ ہے، اس کے پورے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور سب یہ اقرار بھی کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ اتنا پسندیدہ ہے کہ یہ خدا کو ایک مانتا تھا، اگرچہ اس نے گندگیاں کی ہے، اس نے گناہ کیے ہیں، جھوٹ کا کام بھی اس نے کیا، دھوکہ بھی دیا، کسی کا قتل کا گناہ بھی اس کے سر پر ہو سکتا ہے، شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، ہر قسم کی گندگی اس کے نام اعمال میں ہے، لیکن ایک خوبی ایسی ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے۔ بس اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اللہ کو اتنا پسند ہے، تیرے سارے گناہ معاف ہے، آج تو جنتی ہے، سارے گناہ معاف ہے، جنت کا اعلان ہے، جنت کا فیصلہ ہے۔ میں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو دعوت ہوتی تھی، جتنے نبی آئے ایک کے بعد دوسرے، جتنے انبیاء تشریف لائے، سب کی سب سے پہلے بنیادی جو دعوت ہوتی تھی وہ توحید کی ہوتی تھی کہ ایک اللہ کو مانو۔ سب سے پہلے کی جو دعوت ہوتی تھی ایک اکیلے اللہ کو مانو، اور سب سے زیادہ جو انبیاء کو پریشان کیا جاتا تھا اسی توحید کی دعوت کی بنیاد پر، اسی توحید کی دعوت دینے کی بنیاد پر انبیاء کو پریشان کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا، اور گناہ تھے لیکن شرک نہیں تھا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ،
کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان کا منشا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، ایک اکیلے اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو سمجھایا کہ ایک خدا ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، پتھروں کو سنوار کر جو بت تم بناتے ہو، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق تو صرف ایک اکیلے اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں معبود بننے کا استحقاق نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ وہ معبود بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، حضرت شعیب اور صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمارے نبی جب مبعوث ہوئے تو بھی ہمارے نبی نے سمجھایا، اے میری قوم مان جاؤ، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو، اپنی زبان سے یہ بولو، اپنے دلوں میں یہ بات بٹھاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکایا نہیں جا سکتا۔ مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے برباد ہو جاؤ گے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی ہے وہ توحید کی دعوت ہے، اور لوگوں نے جو ستانا اور پریشان کرنا شروع کیا، اسی توحید کی بنیاد پر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ مذاق اڑاتے تھے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، مذاق اڑاتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا دیکھو خدا ایک ہے، تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے خدا وہ خدا نہیں ہے، وہ باطل ہے، شیطان کے کام ہے، ان کاموں سے بچ جاؤ۔ تو ان کو سنایا جاتا ہے لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، ابراہیم ایک خدا کی بات کرنا چھوڑ دو، ایک کی باتیں کرنا چھوڑو، اگر نہیں چھوڑیں گے ہم تم کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دیں گے، مار مار کے تم کو مار ڈالیں گے۔ آگ کے حوالے کیا، وطن سے نکال دیا، پتھروں سے سنسار کرنے کی دھمکی دی گئی، کس بنیاد پر؟ کہ ایک خدا کی بات کرتے تھے، ایک خدا کو ماننے کی بات کرتے تھے۔ ساری پریشانیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک خدا کی دعوت دی، فرعون کی طرف سے دھمکیاں دی جاتی تھی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کس میں ہے طاقت جو ایک خدا کو مانے؟ ہے کوئی جو ایک خدا کو مانے؟ میں اس کے ایک پیر کو کاٹوں، ایک ہاتھ کو کاٹوں، اس طرف کا پیر کٹے، اس طرف کا ہاتھ کٹے، میں اس کو پھانسی کے پھندوں پہ چڑھاؤں، میں اس کو قتل کی دھمکیاں دوں کہ اس کو زندگی جینے کا حق نہیں دوں گا، اس کو مار ڈالوں گا جو بھی ایک اکیلے کی بات کرتا ہے۔ تمام نبیوں کا مذاق اڑایا گیا کہ فرمایا کہ انک لانت الحلیم الرشید۔ جب حضرت شعیب نے اپنی قوم کو سمجھایا اور ان کی قوم نے مذاق اڑایا، ہم تو تم کو عقل مند سمجھتے تھے، تم تو بڑے بیوقوف نکلے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے اتنے معبود ہیں، اتنے خدا ہے، اتنے تمام خداؤں کو چھوڑ کر کیا تم ہم کو یہ بات سکھاتے ہو کہ ایک کو مانو؟ ہمارا یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں، اس کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر ہمارا کو تم یہ سکھاتے ہو کہ ایک کو مانو؟ تم تو بیوقوف ہو، تم جھوٹے ہو، تم جادوگر ہو۔ کسی نے الگ الگ القاب سے نوازا، ہر طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی جب ایک اکیلے کی بات کہی کہ ایک اکیلے اللہ کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ میں کئی سارے بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے سمجھایا ایک کو مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک کو نہیں مانیں گے پریشان ہو جاؤ گے، دنیا کی زندگی بھی مصیبت بنے گی، آخرت کی زندگی بھی عذاب میں گزرے گی۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کے نبی اس بات کے بولنے سے پہلے، اللہ کی دعوت دینے سے پہلے مسئلہ ایسا تھا، پورے مکے والے آپ کو بولتے تھے کہ یہ صادق ہے، سچا ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، یہ امین ہے، امانت دار ہے، اس نے کبھی خیانت نہیں کی ہے، اس نے کبھی جھوٹا اور دھوکہ کا کام نہیں کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی بولے بھائی اللہ کی مانو، ایک اکیلے اللہ ہے، فوراً شروع ہو گئے تجھ جیسا جھوٹا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تجھ جیسا جھوٹا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو امین نہیں ہے، تو دھوکے باز ہے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو جادوگر ہے، تو مجنون اور پاگل ہو گیا ہے۔ ایک نبی کی، ایک اللہ کی بات کرنے کی بنیاد پر پورے رشتہ دار دشمن بن گئے، جتنے رشتہ دار تھے سب دشمن بن گئے۔ پہلے رشتہ داری اللہ کے نبی کی ایسی تھی، ایسی محبتیں تھی
کہ اللہ کے نبی کو پورا مکہ چاہتا تھا کہ آپ کے جیسا کوئی امین نہیں ہے، آپ کے جیسا کوئی پاک باز نہیں ہے، آپ کے جیسا کوئی پاک دامن نہیں ہے، لیکن صرف ایک کی بات کرنا تھا، پریشانیاں شروع ہو گئی، اتنا پریشان کرنا شروع کیا، راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھتے وقت چادریں ڈال کر کھینچا جاتا تھا، نماز میں اونٹ کی گندگی لا کر آپ کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا، آپ پر بوجھ ڈالا جاتا تھا، آپ کے ماننے والوں کو اس قدر مارا جاتا تھا کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، بعض مر جاتے تھے، اس طرح پریشان کیا کہ مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، مکہ چھوڑنا پڑا۔ کون سا پاپ تھا، کون سا گناہ کیا؟ کچھ اور گناہ نہیں تھا، صرف اتنا تھا کہ ایک اکیلے اللہ کو مانو، بس دشمنیاں شروع ہوئی اور ایسا مارنا شروع کیا، ایسا پریشان کرنا شروع کیا کہ اللہ کی پناہ۔ صحابہ کی بھی اگر زندگیاں دیکھیں، صحابہ کو جو پریشانیاں دی گئی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم بار بار سنتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب ایک کافر کے غلام تھے، جب مسلمان ہوئے معلوم ہوا کہ یہ سارے خداؤں کو نہیں مانتے، ایک اکیلے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، اسی کو معبود مانتے ہیں، تو فرمایا عرب کی جو گرم ریت ہے، ریتیلی زمین ہے، ریتی ہے اور پھر گرمی، سخت گرمی ہے، ریتی گرم ہو جانے کے بعد فرمایا کہ اس پر لٹا دیتے تھے، ننگے بدن کر کے لٹا دیتے تھے، اور اوپر سے پتھر کا چٹان، ایک بڑا پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ حرکت نہ کر سکے، دن بھر اس گرمی کو گزارتے تھے، اور یہ ہوتا تھا کہ تم پتھر اس طرح رکھ دیا کہ اب ہلنے کی گنجائش نہیں ہے، حرکت نہیں کر سکتے، تڑپتے رہتے تھے، کہتے تھے کہ یا تو اسلام سے ہٹ جاؤ یا تڑپ تڑپ کے مر جاؤ، اسلام سے ہٹ جاؤ یا تڑپ تڑپ کر مر جاؤ۔ گرمی کی وہ ریتیلی زمین برداشت کر لیتے تھے، زبان سے کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، میں مر جاؤں مجھے منظور ہے، میں اپنے جان کو قربان کر دوں مجھے منظور ہے، یہ عرب کی گرم زمین، ریت پر مجھے لٹایا جائے، پتھر اوپر سے گرم ہو، نیچے سے زمین گرم ہو، اور میرے بدن کو داغا جا رہا ہے، لیکن میری زبان سے میں تو یہی بولوں گا کہ احد ہے، خدا ایک ہے، ایک کے علاوہ میں کسی اور کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہوں۔ رات کے موقع پہ زنجیروں سے ہاتھیں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے کہ اپنے اس توحید کے عقیدے سے ہٹ جاؤ، ایک خدا کے جو دعوت تمہاری ہے اس سے ہٹو، کئی ساری خداؤں کو مانو، مارتے مارتے مارنے والے تھک جاتے تھے، باری لگائی جاتی تھی، پہلے وہ مارے بعد میں یہ مارے، کبھی ابو جہل مارے، کبھی امیہ بن خلف مارے، کبھی اس کی باری آئی، کبھی اس کی باری آئی، مارنے والے مار مار کے تھک گئے، تھک جاتے تھے کہ تو مارتے تھے، پوری زور لگا کے مارتے تھے کہ یہ اپنے توحید کے عقیدے سے ہٹ جائے، ایک خدا کی بات کرنا چھوڑ دے، مارنے والے تھک جاتے تھے، لیکن زبانوں پہ احدی کی بات ہوتی تھی، زبان پہ احدی کی بات ہوتی تھی۔ اب رات کے جو کوڑے کے زخم ہے، پھر دن میں پھر گرمی پر لٹایا جاتا تھا، ریت پر لٹایا جاتا تھا تاکہ وہ زخم تازہ ہو۔ اتنی ساری مشقتوں کے بعد بھی، مصیبتیں جھیلنے کے بعد بھی کبھی عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑا، ایک اکیلے اللہ ہونے کی بات نہیں چھوڑی۔ حضرت خباب جب مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ عرب کی گرم زمین پر لٹا دیا جاتا تھا، فرمایا اتنی گرمی کی وجہ سے جو کمر کے جو گوشت کا حصہ ہوتا تھا وہ گل کے گر گیا تھا، اس گرمی کی وجہ سے گل کے گر گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، کمر انہوں نے اپنی بتائی تو کہا کہ تمہاری جیسی کمر تو میں نے کسی کی دیکھی نہیں ہے، جیسی میں نے تمہاری کمر دیکھی ہے ایسی کمر تو میں نے دیکھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں جب مسلمان ہوا، اسلام کے خاطر مجھ کو ایسی تکلیفیں دی گئی، انگاروں پر مجھے لٹایا جاتا تھا، میرے کمر کی جو گوشت کا حصہ ہے وہ گل کے میرے خون اور چربی سے وہ آگ بجھتی تھی، میرے خون سے، میرے چربی سے نیچے کی آگ بجھتی تھی، مجھے اس طرح کی تکلیفیں دی گئی ہے، لیکن پھر بھی اسلام سے، توحید کے عقیدے سے کبھی ہٹے نہیں ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے، غفار کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اللہ کے نبی کے خدمت میں آئے، مسلمان ہوئے، کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچے اور کلمہ زور سے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اپنی آواز کے ساتھ چلا کر یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کسی کے سامنے سر جھکنے کے قابل ہے تو وہ اللہ ہے، کسی سے دعائیں مانگنے کے قابل ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھک نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مانگی نہیں جا سکتی۔ لوگوں نے اس قدر مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔
لوگوں نے لپٹ کر ایسا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، مرنے کے قریب تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ درمیان میں پڑھ کے روکا کہ یہ تو غفار کا آدمی ہے، مر جائے گا تو وہ لوگ ہم سے بدلہ لیں گے۔ تو اسلام کے خاطر، اللہ کو ایک ماننے کے خاطر لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہے۔ اور شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ شرک کے علاوہ جتنے اور گناہ ہوں گے ہو سکتا ہے اللہ سب کو معاف کر دے۔ زنا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ ہو سکے، اللہ اگر چاہے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ شراب چاہے اللہ معاف کر سکتے ہیں۔ جوا، جھوٹ، شراب نوشی، عیاشی، بدکاری، دھوکہ، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں۔ فرمایا کہ مسلمان سے کبھی اس قسم کے بڑے بڑے گناہ ہو نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی کر لے اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے۔ یہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ شرک کا گناہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتا ہو، ایسا گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن کتنی عقل مندی کی بات ہے، شرک کی بنیاد پر انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، انسان کی عقل و حواس کام نہیں کرتے۔ مثال لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی مشرک ہے، اس سے یہ پوچھیں کہ کتنے خدا ہے، اگر وہ ایک سے زائد خدا مانتا ہے، اگر اس سے یہ بھی پوچھا جائے کہ تمہارے باپ کتنے ہیں، تو انسان تو غصے میں آئے گا، لڑنے مارنے پر آمادہ ہوگا۔ اس کے کئی باپ ہو نہیں سکتے، ایک ہی باپ ہو سکتا ہے۔ تو اس پورے کائنات کو چلانے والے، اس پورے نظام کو چلانے والے خدا کئی سارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی خدا ہے، ایک سے بڑھ کر خداؤں کا تصور نہیں ہے۔ اللہ ہی کے سامنے سر جھکانا ہے، اسی سے دعائیں مانگنا ہے، اسی کی عبادت ہونا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونا ہے۔ ذرا سوچنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ توحید کے بغیر تو کوئی مسلمان نہیں ہے، اللہ کو ایک مانے بغیر تو کوئی مسلمان نہیں ہے۔ انسان کی عقل ایسی ہوش ہو جاتی ہے، بے ہوش مدہوش ہو جاتی ہے، ایسا وہ جنون میں مست رہتا ہے۔ پتھر ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، نہ ہماری بات سننے کی اس میں طاقت ہے، نہ ہماری کوئی ضرورت پوری کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے۔ انسان اس کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتا ہے۔ اس کی عقل کہاں بیکار چلی گئی، اس نے عقل کا کہاں استعمال کیا؟ ایسی چیز جو میری بات سن نہ سکے، وہ میری دعائیں کہاں سے قبول کرے، وہ میری ضرورتیں کہاں سے پوری کرے؟ اس لیے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلمان بننا بات کا مسئلہ ہے، پہلے تو مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ توحید کے عقیدے کو مانے بغیر، اللہ کو ایک مانے بغیر، اگرچہ دنیا والے مسلمانوں کے نام شمار کرتے ہو کہ فلاں بھی مسلمان ہے، فلاں بھی مسلمان ہے، لیکن شریعت تو کبھی اس کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے جو خدا کے ساتھ کسی اور کو مانے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانے۔ اور شرک انتہائی بدترین گناہ ہے، اور توحید کا مسئلہ اتنا اہم ہے، لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اپنی جانیں دے دی، بڑی بڑی تکلیفیں انہوں نے برداشت کر لی ہے، لیکن کبھی شرک کے گناہ کو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ آج شرک کرنے پر ہم کو مجبور کون کرتا ہے؟ ہم کو توحید کے عقیدے کو چھوڑنے پر کون مجبور کرتا ہے؟ کئی سارے خداؤں کے سامنے سر جھکانے کے لیے کون مارتا ہے؟ گرم زمین پر ہم کو لٹاتا کون ہے؟ ہم کو کوڑے مارنے والا کون ہے کہ ایک کی دعوت چھوڑو اور کئی سارے خداؤں کو مانو؟ آج ہم کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب مجبور کرنے والے تھے، جان لینے والے تھے، لیکن پھر بھی وہ توحید پر جمے ہوئے تھے، ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ آج مسائل کچھ نہیں ہے، ایک خدا کو ماننے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم کو مجبور کون کرتا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا بھی در اختیار کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے بھی سر جھکائے؟ اللہ کے پاس کون سی نعمت کی کمی ہے؟ اس پیارے اللہ کے پاس کون سی رحمت کی کمی ہے؟ اس پیارے اللہ کے پاس محبتوں کی کہاں کمی ہے؟ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں، رزق میں کبھی تنگی نہیں آئی، زندگیاں کبھی بے چین نہیں ہوئی، کبھی مصیبتیں کبھی پریشانیاں بڑی بڑی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے باوجود بھی، اللہ سے ہم نے وعدہ کر کے آئے اللہ آپ کو ایک مانیں گے،
آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، آپ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کریں گے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا لیکن وعدے کو ہم توڑتے رہے، لیکن اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری میں ضرورتوں کو پوری کروں گا، میں تمہارے رزق کا انتظام کروں گا، تمہاری پرورش کا انتظام کروں گا، اللہ نے اپنے وعدے کو کبھی نہیں توڑا۔ ہم گناہ کر کر کے اس کے وعدوں کو توڑتے گئے، اس نے کبھی ہم سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا۔ ہم گنہگار ہیں لیکن ہوائیں برابر چلتی ہے، ہماری زندگی کا نظام برابر قائم ہے۔ ہم گنہگار ہیں، بارش وقت پر برستی ہے، غلہ برابر اگتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں برابر میسر ہیں، کبھی بھوکا سونا نہیں پڑا، قحط کے مارے کسی کو مرنا نہیں پڑا، بیماری کے مارے انسان ایسا بے چین نہیں ہوا کہ اس کو قہر یا عذاب کہا جائے۔ اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اللہ نے عیش و آرام کی زندگی دی ہے، پھر بھی ناشکری کی انتہا کرتے ہوئے، ظلم کی انتہا کرتے ہوئے خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ شرم آنی چاہیے، یہ انسان کی شرم کی بات ہے۔ شرم اگر نہیں ہے، دلوں میں احساس نہیں ہے، تو بندہ مشرک بن سکتا ہے۔ جو وفادار ہے، جو غدار نہیں ہے، نمک حرام نہیں ہے، کھایا ایک جگہ کا ہے، مانتا کسی کو ہے، کسی اور کی نعمت استعمال کرتا ہے، کسی اور کو خدا مانتا ہے، کسی اور کی چیزیں استعمال کر کے کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ کتوں میں بھی اتنی بے وفائی نہیں ہے، جس کا کھاتا ہے کتا اسی کی مانتا ہے، اسی کو اپنا آقا مانتا ہے، اس کی جان اور مال کی حفاظت کے خاطر کتا اپنا جان دینے کو تیار ہے، کتا وفادار ہے۔ ہم لوگوں میں اگر وفاداری نہیں ہے، خود اللہ کے علاوہ کسی اور کی مانتے ہیں، فرمایا کتوں سے بھی گئے گزرے ہم لوگ بن جائیں گے۔ کتے میں وفاداری ہے، اپنا آقا ایک کو مانتا ہے، ہم ہیں کتوں سے بھی گئے گزرے، حالانکہ کتا ایک جانور ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے آقا کی پہچان ہے، اپنے مالک کا صحیح اس کے ذہن میں استحضار ہے، میرا مالک کون ہے، مجھے کھلانے پلانے والا کون ہے۔ چور آئے آگاہی کرتا ہے کہ چور ہے، اس کی جان اور مال کا لٹیرا بن سکتا ہے، آگاہ کرتا ہے، پورے محلے والوں کو وہ جگاتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ جس کی نعمتیں کھاتے ہیں، جس کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، وفاداری نہیں ہے، وفادار بنے ہوئے نہیں ہے، غدار ہے، خائن ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے اس کے ساتھ بے وفائی کرے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکائے۔ ہم سے بڑھ کر بدترین جانور کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپائے ہیں بلکہ اس سے گئے گزرے ہیں۔ تو مانے جیسے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سمجھایا ہے، آج ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک کو مانیں گے تو کامیاب ہے۔ ایک سے ہٹ کے ہم نے اگر کئی خدا بنا لیے، ہماری زندگی برباد ہے، دنیا کی زندگی تو برباد گئی برباد، اور آخرت میں جب آنکھیں کھلیں گی اور دیکھے گا کہ ایک طرف تو جہنم ہے، ایک طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سورج قریب ہے، اپنے اپنے عمل کے حساب سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے پریشان ہے، کوئی اپنے گناہوں کا رونا روتا ہے، کوئی فریاد رسی کرتا ہے۔ اللہ دنیا میں بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، دنیا میں آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود بنا کے رکھا، آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی سر جھکا کے رکھا، اللہ ایک موقع دیجئے ہم دنیا میں جائے، پھر وہاں جا کر پھر اچھے اعمال کر کے آئے، ایک آپ کو اکیلا مان کے آئے، کہا جائے گا کہ نہیں ہو سکتا۔ جو مہلت مل گئی بس مل گئی، یہاں اب تصور نہیں ہے، یہاں کوئی تصور نہیں ہے تمہارے دنیا میں واپس جانے کا۔ تم دنیا میں تم کو بتا دیا گیا، قرآن کی تعلیمات تمہارے سامنے سنا دی گئی، حدیث میں اللہ کے نبی کی باتیں تمہارے سامنے بیان کی گئی ہے، لوگوں نے چیخ چیخ کر بتائی ہے کہ خدا ایک ہے، ماننا تھا اس وقت مان لیتے، اب کوئی سوال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہے، جہنم میں جاؤ اور وہاں تم اللہ کا عذاب بھگتتے رہو۔ قبر بھی بولے گی، قبر کے حوالے ہوتے ہی بولے گی، زمین میں بسنے والوں میں سب سے زیادہ بدترین انسان تو تھا، سب سے برا انسان تو تھا، آج دیکھ لے میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ قبر ایسی ملا دی جائے گی، ایسی ضم ہو جائے گی، انسان کی پھسلیاں ایک دوسرے میں گھسے گی، ایک دوسرے کی پھسلیاں آپس میں پھسلیاں ایک دوسرے کی اس طرح گھس جائے گی، اور اژدہے سانپ اس پر مسلط ہوتے رہیں گے، مرتے ہی آنکھ کے بند ہوتے ہی اللہ کا عذاب شروع ہوگا۔ مشرک اللہ کی نگاہ میں بدترین انسان ہے، جہاں جانوروں سے بھی گیا گزرا انسان ہے۔ تو اپنی دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی، عیش و آرام سے گزارنا ہو تو عقیدہ توحید ضروری ہے، عقیدہ توحید کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مسلمان ہے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، چاہے کتنے گناہ ہوتا رہے، گناہوں کی بنیاد پر اللہ اگر جہنم کا بھی فیصلہ کر لے تو جہنم سے گناہ صاف ہونے کے بعد اس کو نکال کے پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہر مسلمان جنت میں جانا یقینی ہے، جو بھی مسلمان ہے جنت میں ضرور جائے گا، اگر اچھے اعمال ہیں ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اچھے اعمال نہیں ہیں، گناہ بھی ہے،
تو پہلے جہنم میں جائے گا، پھر وہاں سے ایک دن نکل کے جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن اگر مسلمان صحیح معنوں میں نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتا ہے، اس کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے، اس کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے، ایسا بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اسلام کی فکر کرنا ہے، دنیا اور آخرت کی یہ جو زندگی ہے اس کو برباد نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے زندگی، صحیح استعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنا ہے۔ یہ سمجھ لینا ہے قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، قرآن ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ نے محبت کے مارے بندوں سے جو محبت ہے بار بار امت کو سمجھایا، بندوں کو سمجھایا، دیکھو خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، ما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی اور معبود نہیں ہے، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انا، کہ ہر رسول کے پاس ہم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم اپنے امتیوں کو سمجھاؤ کہ ایک خدا ہے، اپنے امتیوں کو سمجھاؤ ایک خدا ہے۔ ہر پارے میں توحید کی دعوت ہے، ہر سورے میں توحید کی دعوت ہے، ہر رکوع میں توحید کی دعوت ہے کہ خدا ایک ہے۔ مان جاؤ کامیاب ہے، مان جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، مان جاؤ زندگی آرام کی بن جائے گی۔ اتنی مرتبہ سمجھانے کے بعد بھی جو بندے مانتے نہیں ہیں، پھر اللہ کا عذاب بھی کچھ کم نہیں ہے، اللہ کا عذاب بھی کوئی چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہوگا، وہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھا دے، ہمارے دلوں کو آمادہ کرے کہ صحیح بات سمجھ میں آ جاوے، اور ہر قسم کی گندگی سے، کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔